سندھ حکومت نے ایک بار پھر کراچی میں صفائی مہم کا اعلان کر دیا۔ سندھ بیوروکریسی میں تبدیلی، بڑے بڑے افسروں کے تبادلے اور تقرریات، اہمیت کیا؟ سندھ میں ڈینگی مچھر کی یلغار متاثرہ افراد کی تعداد 1900 سے تجاوز کر گئی۔ KMC کا محکمہ فیومیگیشن اینڈ کنٹرول غیر فعال، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کراچی شہر کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور اس پر سیاست بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سیاست کے میدان کے اندر آئے روز بیان بازیاں، الزام تراشیاں، بلیم گیم اپنے عروج پر جاری ہے۔ آپ کو اس پروگرام میں آغاز کرتے ہوئے، کیونکہ آج جو اہم ترین اعلان ہوا ہے، سندھ گورنمنٹ کے ناصر حسین شاہ صاحب لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، صفائی مہم کا اعلان کر چکے ہیں۔ صفائی مہم کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے آغاز کرنے لگے ہیں اس مہم میں؟ لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی۔ لیٹس ہیئر دس۔ ہم لوگ کراچی میں جو ایک بہت بڑا ایشو جس کو پریس نے بھی کافی عرصے سے اجاگر کیا ہوا ہے، جس پر ہمارا ویسے تو کام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے اور ان کی استعداد کو بھی بڑھایا گیا ہے، جو 3-4 ہزار سے اب 12-13 ہزار ٹن تک جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ پر پہنچا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایشو ہے، اور وہ جو بیک لاگ ہے لاکھوں ٹن مختلف جگہوں پر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا سب کچھ سامنے آتا ہے، اور آپ لوگ بھی ظاہر ہے جو دیکھتے ہوں گے وہی دکھاتے ہوں گے۔ تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آج ایک میٹنگ کی، جو فالو اپ تھا، آپ کو بھی پہلے بھی بتایا گیا تھا، سعید بھائی کی طرف سے بھی میں نے بھی کہا تھا، مرتضیٰ صاحب نے بھی، کہ عاشورہ کے بعد ایک پوری ڈرائیو شروع ہوگی، مہم شروع ہوگی، جو جتنا کچرا بیک لاگ ہے اس کو اٹھانے کے لیے۔ تو یہ تو جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہیں اور انہوں نے مہم کا آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ 21 سپٹمبر کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ جو ہے کہ اعلان ہوا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے اس وقت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کہا ہے کہ اصل ذمہ داری تو DMCs کی تھی کراچی کی صفائی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر سب کو معلوم ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، کہ کس طرح شہر کو گندا کیا گیا۔ اب یہ CM کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ شہر کو گندا کیا گیا۔ یہ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے جو CM سے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، پھر اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیٹس ہیئر دس اسٹیٹمنٹ آئی ہوگی طرف سے۔ اب یہ جو ان کی ڈرامے بازی تھی وہ کراچی شہر میں نہیں چل پائے گی۔ اب ان کو اپنا کام روکنا پڑے گا، جو کہ نالوں سے، جگہوں سے کچرا اٹھا کے وہ کراچی کی سڑکوں پر ڈمپ کر رہے تھے۔ اب یہ کام سندھ گورنمنٹ خود کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ علی زیدی صاحب، آپ نے بھرپور کوشش کی کراچی کے ماحول کو خراب کرنے کی۔ نالوں سے کچرا نکال کے پارکوں میں، گرین بیلٹ میں، اوپن پلاٹس میں پھینک کر آپ نے جو کراچی کو نقصان پہنچایا اس کا ہم سب کو پتہ ہے۔ تو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ علی زیدی صاحب آپ فوری طور پر اپنی کیمپین کو روکیں۔ یہ کام سندھ گورنمنٹ کرے گی، ہمارے DCs کریں گے، ہمارے کمشنر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اگلے 30 روز کے اندر یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ کیسے کراچی کا بیک لاگ کچرے کا جو ہے وہ صاف کیا جا سکے۔ تو اب سندھ گورنمنٹ بھی کود چکی ہے، عملی طور پہ کود چکی ہے۔ ایک تو بلو جیکٹ موومنٹ انہوں نے اناؤنس کی تھی DC ساؤتھ میں، اب وہ پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں جی شہر کو صاف کر کے دکھائیں گے، 1 ماہ میں شاید صاف کر کے دکھا دیں گے اس شہر کو۔ حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ کراچی سے ہی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ ریحان ہاشمی صاحب جو ہے وہ DMC سینٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، MQM کی نمائندگی بھی پروگرام میں کر رہے ہیں۔ وسیم آفتاب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ وسیم آفتاب صاحب سے بھی کراچی کے اہم مسائل پر گفتگو ہوگی۔ تینوں مہمان حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ حلیم صاحب، یہ جو ریزولوشن کثرت رائے سے اس کے بعد حسنین مرزا صاحب، فردوس نقوی، نصرت سحر عباسی کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے، تو یہ کیا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 149 کے خلاف؟ اس کو پڑھے تو اس میں تاثر ایسا ہے کہ جیسے صوبہ سندھ کو خدا نخواستہ توڑنے کی سازش کوئی ہوئی ہے کیا؟ یہ تو اس کو کس طرح سے انہوں نے تاثر دیا ہے ریزولوشن میں؟ کیا ہے یہ معاملہ؟ علی شیخ صاحب، میں کہتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے، سیکشن 149 سب نے پڑھا ہے۔ سیکشن 149 کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی صورتحال خراب ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر کی، ٹرانکویلٹی کی، اکانومی کی کوئی صورتحال خراب ہو تو اس کے اوپر جاری کیا جا سکتا ہے، ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پروونشل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے دیا ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ریزولوشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ریزولوشن کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ تو ناکام ہو چکے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام کو ابھی ان کے خلاف
ایک اور ریزولوشن عوامی ریزولوشن آئے گا ابھی کہ انہوں نے جو گزشتہ 10-11 سال سے سندھ میں دفعہ 420 کا نفاذ کیا ہوا ہے، سیکشن 420 جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں لگائی ہوئی ہے، اس کا ایک عوامی میں سمجھتا ہوں کہ ریزولوشن ضرور آئے گا۔ آج انہوں نے، میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، ٹوپی ڈرامہ کیا ہے گزشتہ 5-6 دنوں سے۔ جس دن یہ بات ہوئی 149 دیکھیں، 149 ایک اختیار ہے، وہ آئین کس نے بنایا تھا؟ وہ آئین 1973 کا آئین بلاول کے نانا نے بنایا تھا۔ بھائی نانا جی نے کچھ صحیح سمجھا ہوگا۔ اس کے بعد 18 امینڈمنٹ آئی تھی، چاچو ان کے ربانی صاحب وہ تھے اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے۔ اگر اتنی غلط تھی 149 کا 1 2 3 5 ان میں تبدیلیاں 4 جو ہے 4 تبدیل نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک تھا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کچھ کرنے میں ناکام جا رہی ہو، معاملات خراب جا رہے ہوں، مطلب یہ آج انہوں نے تسلیم کر لیا کہ کچرا ہے، بیک لاک ہے، کچرا پڑا ہوا ہے۔ کچرا 10 سال میں کس نے ڈالا؟ 10 سال سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، چلیں 2-3 ڈی ایم سیز ریان صاحب یہاں موجود ہیں، ایک تو ڈی ایم سیز کے پاس ہوگا، لیکن میجورٹی جو ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہم جب لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم سی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ڈی ایم سیز کا ذکر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سندھ وزیر بلدیات جو ہے سندھ کا، اس کے پاس کچرے کا کام بھی ہے، اس نے گٹر اگر ابلتے نظر آئے سمجھیے وزیر بلدیات کا کام ہے، کہیں کچرا پڑا ہوا نظر آئے سمجھے وزیر بلدیات کی ذمہ داری ہے، کہیں پیاس سے لوگ ڈول لے کے پانی گھوم رہے ہو تو سمجھے وزیر بلدیات کی ذمہ داری ہے۔ اور بلو جیکٹ پہلے لائی تھی، آج انہوں نے صرف ایک بدنامی سے جو ان کی ہو چکی ہے اس سے بچنے کے لیے قرارداد لیا ہے۔ انہیں قرارداد لانا چاہیے تھا کہ سندھ میں جو 10 سال میں ناکام ہو چکے ہیں انہیں استعفے کا قرارداد لینا چاہیے تھا، ان کو موو کرنا چاہیے تھا کہ ان کی وہ تمام کیبنٹ جو اس 10 سال کے اندر سیم ہی ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں، وہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، کبھی ایک ٹوپی لگاتا ہے پھر دوسری ٹوپی لگاتا ہے پھر تیسری ٹوپی لگاتا ہے۔ بہت سارے وزیروں کے 5 محک میں رہے ہیں، انہیں طے کرنا چاہیے تھا کہ یہ ناکام لوگ ہیں، چلو جی اور کچھ نہیں، اپنی کیبنٹ تبدیل کر لیتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آج سیکشن 149 پہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سیکشن کو گمراہ کرنے کی، یہ جو بلاول کا بیان تھا، لیکن حلیم صاحب یہ مجھے بتائیں، ابھی انہوں نے یہ بھی بیان دیا مراد علی شاہ صاحب نے کہ وزیر قانون مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھے پتا چلا ہے، لیکن وہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اپنے بیان پہ تو میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا۔ فروغ نسیم صاحب کا شاید انہوں نے حوالہ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی فروغ نسیم صاحب معافی مانگے پھر مراد علی شاہ صاحب ملے ان سے، آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ فروغ نسیم صاحب کا اور مراد علی شاہ کا معاملہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر فروغ نسیم صاحب نے کوئی سیکشن 149 پہ جو بات کی وہ تو ایک بات ہے کہ اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ کون وفاق ڈائریکشن دے، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے بات نہیں کی، لا تعلقی کر لی، کوئی بھی تقسیم کی بات انہوں نے کی تو انہوں نے کہا میں اس کو نہیں میں نے کی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر میں نے بتایا نا کہ صرف یہ لوگ ڈراموں پہ چل رہے ہیں، یہ کسی چیز کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں، یہ جو کرپشن کی، نااہلی کی، کرمنل گورننس کی جو دھول ہے اس کے اندر یہ چھپنا چاہ رہے ہیں سیکشن 149 کا بتا کے۔ لیکن میں ریپیٹ کروں کہ سندھ کے عوام کو جاننا چاہیے، شہر کے عوام کو جاننا چاہیے کہ 10-11 سال سے یہ جو میں اس کو آرٹیکل 420 کہہ دوں گا انہوں نے لگایا ہوا ہے، کھائی جاؤ کرپشن کیے جاؤ، مال کھائی جاؤ، اس کے بعد ڈرامہ کر دو۔ ارے بھائی ٹوٹ گیا، صوبہ ٹوٹ گیا، کہاں سے آ گیا وہ بات؟ سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ اور سلیس اردو کے اندر کہ جی کہیں گے جی کسی نے کہا مجھ سے کہ کتا کان لے گیا آپ کا، کان کو دیکھا نہیں، کتے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ لوگوں کو اس طرف لگانا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ بھول جائیں کہ انہوں نے گزشتہ روز ایک بچے کو 2000 روپے میں ڈیڈ باڈی کے لیے ایمبولینس کے لیے پیسے مانگے، 2000 کی خاطر 3 لوگ مر گئے میرپور خاص میں، ان کی وزیر ان کی پھپھو عذرا پیچو صاحبہ تھیں، تاکہ لوگ بھول جائیں کہ سندھ میں کیا حالات چل رہے۔ 2000 مطلب ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے پیسے مانگے گئے، غریب کے پاس 300 روپے تھے، اس سے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، موٹر سائیکل پہ ڈیڈ باڈی لے کر جا رہے تھے۔ یہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ ہے۔ کون سا سیکشن تھا جس کے اندر میں سمجھتا ہوں میرپور خاص میں تو 149 نہیں تھا، پھر مان جاؤ کہ وہاں بھی 420 کا سیکشن لگا ہوا تھا، آرٹیکل 420 میرپور خاص کے اندر لگا ہوا تھا جو آپ نے پورے سندھ میں لگایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ان کی گورننس ہے، بلو ٹوپی کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں صاف کرنا، انہوں نے مال صاف کرنا ہے۔ میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں سیفان خان، آپ بڑی زبردست، آپ کی انویسٹیگیٹو ٹیم ہے، آپ ذرا معلومات کروائیے کہ مجھے آپ پوچھ لیں کہ یہ جو بارشوں میں انہی ڈی سیز کو، کمشنر صاحب کو
کتنے پیسے دیے گئے تھے بارشوں میں پانی صاف کرنے کے لیے، وہ ہنگامی حالت کے لیے، اس کا پہلے حساب نیا ڈرامہ انہوں نے. ابھی مراد علی شاہ صاحب نے جو بیان دیا ہے نا، وہ انہوں نے کہا ہے، وہ ریحان ہاشمی صاحب سے پوچھوں میں اس بارے میں، کیونکہ آپ نے ڈی سی کی بات کی ہے. ریحان صاحب وہ کہہ رہے ہیں ڈی ایم سیز کی ذمہ داری ہے. ابھی مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں صفائی کی ذمہ داری تو ڈی ایم سیز یعنی آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی تھی، اور 3 ماہ کے دوران کس نے، سب کو معلوم ہے، انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کس نے گندا کیا شہر کو؟ سی ایم صاحب کو کہہ رہے ہیں سب کو معلوم ہے. دیکھیں ایسی صورتحال میں کراچی جو کہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، تمام زبان، افکار، سیاسی نظریات رکھنے والے لوگوں کا گھر ہے، ایسی صورتحال میں اگر کوئی دشمن بھی کی اپلفٹنگ، کراچی کی ریہیبلیٹیشن کی بات کرے گا تو ہم جو وکٹمز ہیں اور جو ایکسیسیبل ہیں عوام کے سامنے، وہ کوشش کریں گے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. ہم اس بات کا بھی ذکر نہیں کریں گے کہ قانونی آئینی اختیار کس کا ہے، ہم اس بات کا بھی ذکر نہیں کریں گے، مطلب اس لاچارگی کی کیفیت سے ہم فیس کر رہے ہیں. جہاں تک بات بنی جو پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، بالکل عادل صاحب نے صحیح کہا کہ آپ سوال کر رہے ہیں منتخب بلدیاتی نمائندوں سے جو 10 سال کے بعد سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز کے بعد ہونے والے الیکشن کی صورت میں آئے. جمہوری چیمپئنز کو الیکشنز کروانے چاہیے تھے، نہیں کروائے انہوں نے. کراچی ایک اچھی کمپین لانچ کی گئی تھی اور نالوں کی صفائی بھی ہوئی. ڈائریکشن کہیں نہ کہیں فلاس تو کہیں نہ کہیں آتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو میئر لکھے گا نا لیٹر. پرائم رسپانسبلٹی تو سندھ گورنمنٹ کی تھی، لیکن سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ بلدیاتی امور کو انجام دینے والے ادارے کون کون سے ہیں؟ کچرا اٹھانا، سالڈ ویسٹ، بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہ بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں اور سارے کے سارے بلدیاتی ادارے سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. چلیں ایک اسٹیپ اور آ گیا ہوں میں، کیونکہ ضلع وسیع نہیں کر رہے سندھ اسمبلی میں کہ ڈی ایم سی کی ذمہ داری تھی کچرا اٹھانے کی ساری. یہ اچھا ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے تو سالڈ ویسٹ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ کے ڈی ایم سی میں تو آپ نے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات ریکارڈ پہ بھی لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں نے من حیث الپاکستانی اپنا قومی فریضہ نبھایا ہے. وہ کام جو تقریباً $19 $25 $17 میں ہو رہا ہے، میں وہ کام اگر $550 میں کر رہا ہوں، یعنی کہ ملٹی پلائی پرائسز میں ہو رہا ہے. میں نے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنا فریضہ انجام دیا ہے. اس بات کو منظر عام پہ آج نہیں تو کل آئے گی کہ وہ کام جو پاکستانی قوم کر سکتی تھی، آپ کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، آپ کو مشینریز کی، اکوپمنٹ کی، ڈمپرز کی ضرورت تھی، نہیں دیا. جتنے پیسے آپ سالڈ ویسٹ کو دے رہے ہیں اس کا آدھا سے آدھا آپ ڈی ایم سی کو تو دیکھتے، چیک کرتے، سوال کرتے، پوچھتے، نہیں کیا گیا. تم کہتے ان کی نااہلی کے بعد ہی تو ہم نے کانٹریکٹ چائنا کی کمپنی کو دے دیا اٹھا کے، پہلے ہوا ہوا تھا پہلے سے ہوا ہوا نا. نہیں وہ کہتے ہیں پچھلے جو ہماری جو رہی ہے گورننس کی ہسٹری، ایم کیو ایم جو ہے وہ پیسے کھا جاتی ہے. ہسٹوریکل فیکٹس تو پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ کیا ملک کو 2 لخت کر دیا؟ ہسٹوریکل فیکٹ تو یہ کہتا ہے ادھر ہم کی پالیسی پر عمل درآمد کروایا ہے. ہسٹوریکل فیکٹ تو یہ کہتا ہے کہ سندھ کے اندر ڈویژن کریٹ کر دی، اربن اور رورل کی ڈویژن انہوں نے کریٹ کی ہے. ہسٹوریکل فیکٹس تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، اور آج چاہے وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ چیزیں میں رقم کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس رہ جائیں گے کہ جناب تمام ڈی ایم سیز کے لیے انہوں نے سالڈ ویسٹ کا ایک ادارہ بنایا جس کو کروڑوں اور اربوں روپے دیے گئے، مگر ایک آدمی تھا جو کہ وہ صفان کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہیں بھائی پاکستانی قوم کر سکتی ہے، اس کا آدھا سے آدھا پیسہ دو، ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن آپ دے رہے نہیں ہیں کچھ، اور کر کے کہاں دکھائیں؟ کچرا تو بھرا ہوا ہے نا سارے. آپ اتنا پیسہ دے دو نا. آپ سالڈ ویسٹ کو جو دے رہے ہیں اتنی نظریں 50 کروڑ روپے دیے نا ڈرین صفائی کے لیے دیے تھے میئر کو، تو یہ میئر صاحب نے تو کر کے دیا، بارشوں میں نالے سولوشن نہیں ہے، پرمنٹ سولوشن نہیں ہے. کیا میئر کے پاس مجسٹریل پاور ہے؟ کیا کچرا پھینکنے والے یا کچرا جلانے والے کے خلاف کارروائی کرنے کی، تعدیبی کارروائی کرنے کے اختیارات ہیں؟ سوال دیکھیں یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی جیسے بلو جیکٹ موومنٹ ہے، بلو جیکٹ موومنٹ جیسے مثال کے طور پر ہے. اب یہ کوئی انوویٹو آئیڈیا، وہ والنٹیئر ہیں 400-500 انہوں نے کر رہے ہیں، ان کو بلو جیکٹس تقسیم کر رہے ہیں. صلاح الدین صاحب ہے نا وہاں کے ڈی ایم سی صاحب، تو یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے؟ آپ ایسے فالو کریں نا کچھ ایسے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، کراچی کی بہی خواہی کے لیے ہو، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کراچی آئٹ ہونے کے ناطے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں 2001 کا قانون تھا لوکل باڈیز کا. مشرف صاحب کو کچھ بھی کہیں، ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2001 جیسا قانون نہیں تو کم از کم 2001 کے قانون سے مشابہت رکھنے والا اس کا 1/4 بھی اگر ہوتا، جس میں ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز ہوتے، جس میں لوکل باڈیز کا فنکشن لوکل باڈیز ریپرزینٹیٹیوز کر رہے ہوتے، آپ چیک کرتے، آپ اس کی اسکروٹنائزیشن کرتے. یہاں پر تو سوال
ایسے ریس کیے جا رہے ہوتے ہیں جس کے جواز نہیں ہے. مطلب ایک واحد چیز میں پوچھ رہا ہوں, سالڈ ویسٹ کیوں بنایا جناب؟ بلدیات کا کام تھا, بلدیات کو کرنے دیتے, یا بلدیات کے زیر انتظام کرتے, یا 2001 جیسا قانون بناتے. یہاں پر تو آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی. اچھا, میں سے پہلے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں 21 تاریخ سے سندھ گورنمنٹ کے اس موومنٹ کو؟ دیکھیں, میں تو اس حد تک اب جو صورتحال ہے اس میں جو بھی کراچی کی بہی خواہی کے لیے کرے وہ اس کو کرنا چاہیے, لیکن نیک نہیں ہے. پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں آپ, لیکن کراچی کی عوام آج کچرے کے اندر ڈوبی ہوئی کراچی کی عوام ایک تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے. تنکے کا سہارا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں وسیم افتاب صاحب کا بھی اوپینین اس پہ, اور 149 اور ہریوال شیخ صاحب کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ صفائی مہم جو ہے یہ فیلڈ گورنمنٹ نے کچھ بھی کیا اور ناقص بھی ہو, لیکن ایک نیریٹو تو سیٹ ہو گیا وہاں سے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کریڈٹ جاتا ہے علی زیدی کو, نیریٹو سیٹ ہوا. اب یہ اب سندھ گورنمنٹ بھی کود پڑی ہے اس کے اندر. اس کے کیا فائدے, کیا میرٹس, ڈی میرٹس, بریک کے بعد کرتے ہیں. بے نقاب ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. شہر کراچی کے مسائل کو لے کر ایک اور مہم, ایک اور صفائی مہم کا آغاز. اب یہ صفائی مہم کیا ڈیلیور کر سکے گی؟ سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آرٹیکل 149 کے خلاف منظور ہوئی ہے. کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے یہ قرارداد. اس قرارداد کے منظور ہونے سے کیا سیاسی امپلیکیشنز ہیں, یہ بھی وسیم افتاب صاحب آپ کی نظر میں کیا مسائل کا حل ہے؟ سر, یہ تو الزام تراشیاں اور یہ سب کچھ مہم, صفائی مہم, کلین کیمپین, یہ کیمپین, بلو جیکٹ, ریڈ جیکٹ, کیا اس کا حل کیا ہے, ہوگا کیا؟ دیکھیں صفان, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں سے زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے. سی ایم صاحب بلا شبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن اگر کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں تو سندھ کے اور کراچی کے لیے جو مقدمہ ان کو لڑنا چاہیے تھا وفاق سے, وہ نہیں لڑا. اس کی پہلی مثال میں مردم شماری سے دیتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا تھا کراچی کے حوالے سے, وہ نہیں ہوا, آپ نے اس پہ سائن کر دیے. حلقہ بندیوں پر کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ نے اس کے ساتھ آواز نہیں اٹھائی, وہاں پر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر آج یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, جی ٹھیک ہے, کراچی کے ساتھ ہر ریونیو آپ ایف بی آر سے پتہ کریں آج کے دن کراچی پورے ملک میں کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ پورے پاکستان کو اور سندھ کو کراچی کیا دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کراچی کو آپ کیا دے رہے ہیں. چھوڑیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کراچی جس طرح کی صورتحال ہے, میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کراچی میں آج پانی بھرا ہوا ہے گلیوں میں, بازاروں میں, روڈوں پہ, مساجد کے اندر پانی آج کے دن تک ہے. کچرا اٹھانے والا نہیں ہے کوئی, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, لوگ مر رہے ہیں, تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. ہاں, ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ اگر لاڑکانہ سے چل کر آئیں گے تو آپ سندھ سیکریٹریٹ جائیں گے تو آپ کو بالکل نہیں محسوس ہوگا کہ میں کسی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں آ گیا ہوں. میرا جو سندھ سیکریٹری میرے پڑوس میں ہے, میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے اجنبیت محسوس ہوتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود تو ہمارا دل تو اتنا بڑا ہے. آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول کا نام تبدیل کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول کر دیا. بھائی ٹھیک ہے یار, کر دیا, ہم نے تو اس پہ کوئی واویلا نہیں کرنا. بھائی ٹھیک ہے, ہم جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں اس کو یہ جو جس طرح کا رنگ دیا جاتا ہے یہ بڑی غلط ہے اور زیادتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بھی اس کی ایک شکل ہے کہ آپ مسائل حل کرنے کے بجائے, فاروق نسیم صاحب نے جو بھی بات کی تھی, کیا کراچی شہر میں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے؟ آپ نے سندھ کے اندر پورا بازار گرم کیا ہوا اس کے اوپر, کیونکہ اس پر سیاست ہی آپ کسی بات پر ہے. وہ لوگ جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں, جہاں پر ایڈس کے جو ہے نا مریض ہیں, وہ سندھ دھپے کی بات کر رہے ہیں. بھائی یار, اس کے آپ کو یہ بات سوٹ کرے کیونکہ اس کے بھی مسائل حل نہیں کرنے. لیکن سندھ میں کیا کیا, مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس آدمی کو جو بیچارہ خود ہمدردی کا مستحق ہے, جو ایڈس کا مریض ہے, اس کو لا کے آپ کہہ رہے ہیں جو ہے نا سندھو دیش جو ہے نا مجھے اس کے لیے آپ چاہیے. یار, اس آدمی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. شہر جو آپ کو ابھی صاحب نے کہا ہے کہ سندھو دیش کے تو خلاف ہم لڑ رہے ہیں, پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. اب یہ ساری آج آپ شاہراہ فیصل چلے جائیں, کس طرح کے نعرے لکھے ہیں آج کے دن پہ لگے ہیں وہاں پہ بینر. کیا لکھا ہوا ہے نعرے میں؟ بھائی سندھو دیش کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کراچی شہر کو نارمل, آپ کراچی پورے سندھ کو کراچی کے لوگوں کو گندگی کی ضرورت ہے, کراچی کے پانی کی ضرورت ہے, کراچی کو کچرا کی ضرورت ہے, کراچی کے نوجوان کو روزگار چاہیے.
کراچی کے نوجوان کو تعلیم چاہیے، اس وقت آپ یہ بات کریں کہاں کون کیسا نعرہ لگا رہا ہے، کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ ان ساری خرابیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے. آج ہونا تو یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی کراچی کے ساتھ یہ ناانصافی اور اس کو دور کیا جائے. ہم ایک ایسی ڈیبیٹ کا حصہ بن رہے ہیں کہ جو غیر ضروری ہے. یہ جو بھی انہوں نے ریزولوشن پاس کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ارریلیونٹ ہے. کراچی شہر کے لوگ آج ڈیزرو کر رہے ہیں ان کے زخم پہ مرہم رکھا جائے. کراچی کو پیسہ نہیں ہے. یہ بھائی کراچی کا میئر آپ جو بھی کچھ ہے پیسہ لگایا نہیں لگایا، لیکن کراچی کے لوگوں کے میئر کے پاس پیسہ نہیں ہے، ڈی ایم سی کے پاس پیسہ نہیں ہے. بھائی ہر چیز کے اندر آپ انوالو ہوئے ہو. آپ جمہوریت کی اتنی بڑی بڑی بات، کراچی کے میئر کا تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ دیکھیں، تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ اگر آپ کو 149 برا لگ رہا ہے بھائی اسی آئین کے اندر جو آپ کا بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ اس بات کا پورا کریڈٹ آپ لیتے ہیں کہ بھائی آئین ہم نے بنایا ہے، تو اس کے اندر 148 بھی ہے نا. آپ اس کے کراچی کے میئر کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پر کرپشن کے الزام کون لگاتا ہے؟ اس کے اپنے الائز پی ٹی آئی کے پیسے لوٹا کے گئے. دوسری بات میں یہ بات ایک بات شہر کراچی کی جماعتیں لگا رہی ہیں اس پر جی کہ اربوں روپے کے فنڈ کے کہا گیا پر کرپشن کا الزام لگنا بالکل دوسری بات ہے. اور میئر کراچی جس پوسٹ کا نام ہے اس کو کتنے اختیارات دیے وہ الگ بات ہے. وہ صحیح ہے. میرا ڈیمانڈ یہ کہ بھائی اس پوسٹ کو آپ چاہے یہ ہو کوئی بھی ہو پیپلز پارٹی کا نمائندہ اس پوسٹ کو تو بھائی جو ڈیزرو کرتی ہے. ایک قرارداد اور ہے حلیم علی شیخ صاحب جو فردوس نقوی صاحب نے لیڈر اپوزیشن نے دی تھی، اور یہ جو اس وقت no one should ever propagate separate Sindhu Desh. This house condemns all those or who are even thinking of disintegration of the country. تو اس قرارداد کا کیا ہوا تھا حلیم علی شیخ صاحب؟ اور اس جملے سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، بلاول بھٹو نے جو کہا ہے وہ بھی سن کے حلیم علی شیخ صاحب کا پوائنٹ آف ویو، بلاول بھٹو کی جو لاڑکانہ میں انہوں نے بات کی گفتگو وہ ذرا سنیے حلیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. کیا کہا بلاول صاحب نے؟ ہم سلیکٹرز کو سلیکٹڈ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جو کراچی پہ قبضہ کرنے چاہتے ہو ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جو اس ملک کی عوام کے معاشی قتل کر رہے ہیں، معاشی ناانصافی کر رہے ہیں، ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی جو شیریں انداز میں جو ہے تقریر کر رہے ہیں اور پھر وہ جواب دینے کی اور وفاق پر سارے معاملات جو سیاسی ان کے پوائنٹ آف ویو میں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. حلیم علی شیخ صاحب یہ قرارداد تو پہلے بتا دیں کیا اس پر کیا ہوا سندھو دیش کے خلاف جو فردوس نقوی صاحب کی قرارداد ہے؟ یہ ہماری مشترکہ قرارداد تھی جی. اس پہ جو ہم نے دی تھی کچھ بھی نہیں ہوا. بات یہ کہ یہاں صرف وہ بزنس لایا جاتا ہے اسمبلی میں جو ان کی مطلب کا ہوتا ہے، جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے. یہاں پروڈکشن آرڈر لانے ہوتے ہیں جو ان کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں. باقی 50 لاکھ روپے تقریباً ایک دن کا خرچ ہوتا ہے ہمارے اجلاس میں. کوئی وہ قرارداد ایسی قرارداد ایسا بزنس ایسا کوشچن ایسا آنسر ایسی کالنگ اٹینشن یہ اس کو انٹرٹین ہی نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ان کی مرضی کی نہ ہو. یہ بڑی واضح قرارداد تھی ہماری جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی جس انداز سے دیکھیے بلاول نے یہ جو کہا اس کے تو میں جواب دیتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں اس دن جو کہا تھا تو میں کہنا چاہتا ہوں بلاول صاحب یہ 71 کا پاکستان نہیں ہے، بھٹو کا پاکستان نہیں ہے، یہ کپتان کا پاکستان ہے. یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2019 ہے. اس وقت بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی، اس وقت آپ کا نعرہ اس لیے چل گیا کہ بہت سارے سمندر بہت بڑا پانی بیچ میں تھا. اب سرحدیں ساری ملی ہوئی ہیں اور کوئی میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے سندھی بھائی محب وطن ہے، پورا سندھ محب وطن ہے، کوئی نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ ہم اور دوسری بات اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے جواب ہم بھی آپ سے جواب لینے کو تیار ہیں. جب آپ یہ تقریر کر رہے تھے گڑی خدا بخش میں شاید آپ کے وہ لاؤڈ سپیکر کی آواز ان 1000 ماؤں تک بھی جا رہی تھی جن کے بچوں کو آپ نے ایڈز لگا دی ہے. ان 1000 ماؤں جن کو رتو دیرو بلاول زرداری کے حلقے میں ایڈز لگ چکی ہے اور علاج بھی ان کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہا ہے. جس سے عمران خان سے آپ نے جواب لینا ہے وہی ان کا علاج آپ کو بھجوا رہا ہے. وہیں سے نیشنل ایڈز پروگرام کے تحت ان 1000 آپ کے شہر کے بچوں جن کو آپ کہتے ہو ہمارا شہر، وہ تو ووٹر تھے بھٹو کے، وہ تو ووٹر تھے بی بی کے، وہ ووٹر بدقسمتی ہے اب وہ ووٹر بن گئے فریال کے اور بلاول کے جن کو ایڈز لگا دی گئی. ہم جواب لینے کے لیے تیار ہیں آپ سے چونکہ یہاں بھی آپ کا آرٹیکل 420 چل رہا ہے. اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں ہزاروں بچے تھر میں مر رہے ہیں، آج بھی 4-5-6 بچے مر رہے ہوتے ہیں. آپ کیوں نہیں جا رہے ہوتے وہاں آپ کو کیا
پیر میں آپ کے آبلے نکل آئیں گے. ہم آپ سے ادھر بھی آپ کا تھرپارکر میں بھی 10 سال سے آپ کا آرٹیکل 420 چل رہا ہے سندھ حکومت کا. ہم آپ سے جواب لینے کو تیار ہیں. ہم آپ سے پیپلز پارٹی سے بلاول سے جواب لینے کو تیار ہیں. ہمیں بتائیں کہ 2000 روپے کی خاطر جو میں نے بتایا یہ ایک بچہ اور اس کے دو مطلب بچے کی لاش کے پیچھے 2 باپ اور چچا مر جاتے ہیں. ہم آپ سے جواب لینے کو تیار ہیں. آج آپ سندھ میں نئی صفائی اسکیم لا رہے ہو. اگر صفائی کرتے رہتے پیسے تو مل رہے تھے نا آپ کو. ڈمپ کیسے ہو گیا, کٹھا کیسے ہو گیا, ایک ساتھ کیسے اتنا سارا جمع کیسے ہو گیا؟ تاکہ آپ کو نیا راستہ مل گیا. کس شہر کراچی کو کچرا کنڈی بنانے پر ہم آپ سے جواب لینے کو تیار ہیں. بلاول بھٹو, بلاول زرداری آج دنیا کے افریقہ کے ملکوں کے بعد 5ویں نمبر پہ شہر کراچی گندے شہروں میں تصور ہوا. یہ پاکستان کا تاج تھا, یہ سندھ کا تاج تھا, یہ روشنیوں کا شہر تھا. اس کو آپ نے کچرا کنڈی بنا دیا. کراچی میں K4 10 سال اور 10 اور 12 ارب روپے. آپ 12 ارب خرچ کرنے کے بعد ہاتھ جاڑ کے صاف ہو گئے کہ K4 کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے. ہم آپ سے جواب لیں گے کہ اس میں نہ تو 1 روپے دیا آپ نے, پھر بھی اس کو K4 کا پانی 650 MGD سے زیادہ ڈیلی پانی کی قلت ہے ہمارے پاس. ہم آپ سے جواب لینے کو تیار ہیں. گھروں میں گٹر ملا ہوا پانی آتا ہے. بلاول زرداری ہم تم سے جواب لینے کو تیار ہیں. کبھی بلو جیکٹ پہنتے ہو, کبھی ٹوپیاں بدلتے ہو. سندھ کو آپ نے دیا کیا ہے؟ سندھ کے اسکولوں میں حال کیا چل رہا ہے؟ مختلف واقعہ. کل گوٹکی میں واقعہ ہو گیا, سنبھالنے کے لیے آپ کے پوزیشن نہیں ہے. پولیس کو اگین آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. ہم بلاول زرداری تم سے جواب لینے کو تیار ہیں. اور جو سندھو دیش کا نعرہ لگایا, آج ہمیں ثابت ہوا کہ آصف زرداری نے جو پاکستان کھپے کہا تھا, آج میں کلیریفائی کر دوں, اب تک کے ذریعے آپ کے بے نقاب کر دوں میں کہ ہم سمجھ رہے تھے تو زرداری نے 2 مطلب ہوتے ہیں کھپے کے. ایک ہوتا ہے کہ سفان مجھے آپ سے کوئی چیز اگر چاہیے, میں کہوں گا جی آپ کی بڑی زبردست ٹائی ہے, مجھے کھپے مجھے چاہیے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ مجھے چاہیے, مطلب ٹائی کھپے. دوسرا یہ ہے کہ میں کہوں گا جی آپ کو یہ موبائل چاہیے, پاکستان کھپے, موبائل کھپے. مطلب زرداری کا الٹا مطلب, اور اس کا مطلب تھا کہ میں آ گیا ہوں, آپ جس کو کھپے مجھے بتاؤ. الحمدللہ پاکستان کے تو 22 کروڑ عوام ہے, اس لیے وہ ڈیل نہیں دے سکا. لیکن انور مجید نے ان سے کہا مجھے سندھ کھپے بھائی, پیس دے دو. انور مجید کو سندھ دے دیا اس نے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے سندھ کو بیچ دیا ہے. سندھ کا پیسہ, سندھ کے عوام کا پیسہ, سندھ کے غریب کا پیسہ. اب یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. آرٹیکل 140 لیکن یہ بتائیں کہ جو میئر پر الزامات لگتے ہیں کرپشن کے, وہ بھی تو پیسے فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کے الزامات ہیں. PSP لگا رہی ہے, آپ کے اپنے فیصل وارڈا نیب میں جا چکے ہیں. تو وہ کون سے دودھ کے دھلے یا شفاف ہیں؟ ہاں اختیارات کا مسئلہ ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا وہاں بھی بڑے پیمانے پہ ان کے اپنے فاروق ستار صاحب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جی, گھر بنا لیے, حیدرآباد والوں نے کیا کیا کر لیا. تو یہ بھی تو الزامات ہیں. اس سے کیوں آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ کیوں جان کے بند کی ہوئی ہیں؟ یا آپ لوگ بولیں گے بعد میں کہ کسی پالیٹکس کسی انتظار کر رہے ہیں کسی ٹائم کا؟ کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی. دیکھیے الٹیمیٹلی یہ ہمارے اتحادی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ذمہ داری کس کی ہے. اور بات یہ ہے اگر ہم نے جب ہمارا وقت تھا, جب ہم نے بولنا تھا, ہم نے بولے. اور ہمارا پہلے بھی الیکشن ان کے ساتھ ہوا, پھر الیکشن چلے. اس وقت ہمارے اتحادی ہیں, ہمیں اصول آتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اتحادی ہیں, اتحادی کا ایک حق ہوتا ہے. اگر ہمیں اور باقی اعتراضات ہیں کہ KMC کے اندر معاملات کو ٹھیک کرنے ہوں گے, DMC میں معاملات کو ٹھیک کرنے ہوں گے, اس کے اندر جو ملازمین جو چھٹی پر ہوتے ہیں, ویزے پر ہوتے ہیں, ان کے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے. جو معاملات غلط ہیں وہ غلط ہیں. لیکن بات یہ ہے اتنا بڑا کراچی اور 50 کروڑ, تو وہ نا محاورہ ہے کہ ننگی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا, مطلب کیا کیا کیا. خود تو اب 140 ارب روپے کا بجٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا. اس کے بعد یہ کہ پیپلز پارٹی, اب بھی میں بتا رہا ہوں نا, ابھی چیک کر لیجیے, صفائی کے نام پہ پھر اربوں روپے نکل آئیں گے, DCs کے تھرو دوبارہ ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں میئر صاحب کے جہاں تک ایشوز ہیں ان کو اپنے ٹھیک کرنا چاہیے. میرے اندر بھی اگر کوئی ایشو ہے مجھے بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے معاملات ہوتے ہیں, کوئی منسٹر صاحب ٹھیک نہیں جا رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں اب چینج کر لو. ہم نہیں کہہ رہے, لیکن MKM کی اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی سیاست ہے. بحیثیت اتحادی ہم ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی ان کی اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی جماعت ہے. اور اگر مقابلہ کسی سے ہمارا ڈائریکٹ ہوتا ہے تو MKM سے ہوتا ہے. الیکشن بائی الیکشن ہوا, ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے لیکن الیکشن لڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی کلین چٹ کسی کو نہیں دے رہے. لیکن اصل دیکھیں یہ چاہتی ہے, پیپل پارٹی چاہتی ہے ڈی ٹریک کر دے سب کو, آپ کو بھی ادھر گھما دے, ہمیں بھی گھما دے, اینکرز کو بھی گھما دے. میں کہتا ہوں ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے 10 سال سے. ٹھیک ہے. ایک چیز ریحانہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ایک تو یہ آپ کو کچرے کے اپنے فوٹیج بھی دکھائے تھے لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے, وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے کچرا اس وقت. وہ کہتے ہیں جی آپ کے 1600 امپلائیز ہیں, کتنے امپلائیز ہیں پتہ نہیں کتنے کھاکروں میں. اس کے لیے بھی فنڈ چاہیے سر کہ ابھی تک صاف نہیں ہوا. دیکھیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں, جی محرم کے بعد آپ جنریٹ ہوتا ہے نا مستقل. اگر بالفرض اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر پہاڑ بن جائے گا,
اور یہ یوزولی جو ٹائمنگ ہوتی ہے, جو اویلیبل کیپیسٹی ہے حالانکہ کم ہے, اس اویلیبل کیپیسٹی میں وہ چیز اپلفٹ ہوتی ہے. صحیح. جہاں تک رہی ہیومن ریسورس کی بات, میں آپ کو شارٹلی ذرا کیلکولیشن بتاؤں. 750 سویپنگ اسٹاف کی ویکنٹ پوزیشن ہے جو 15 سال سے ہائرنگ نہیں ہوئی ہے, یا ویکنٹ پوزیشن ہے ہماری. اس کچرے کو اٹھانے میں اور جیسے کچروں کو اٹھانے میں اسکول کے آگے کیا مشینری نہیں ہے, پیسے لوگ نہیں ہیں, یہ اٹھتا ہے, یہ اصل میں اچھا پھر جمع ان آرگنائزڈ اور ان آتھورائزڈ کچرا کنڈیاں بھی تو بن گئی ہیں جگہ جگہ پر. اور میرے پاس درجنوں لیٹرز موجود ہیں جو کہ ڈپٹی کمشنر کو, کمشنر کراچی کو, واٹر کمیشن کو, مختلف جگہوں پہ لکھے ہوئے کہ ان آرگنائزڈ ان آتھورائزڈ کچرا کنڈیاں جو خود ساختہ بن جاتی ہیں اس کو روکے گا کس طرح؟ مجسٹریل پاور ہے نہیں, میونسپل مجسٹریٹ ہے نہیں, کیا جلانے والے کو ہم نہیں روک سک رہے؟ بے شمار مسائل ہیں اس طرح کے جو ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. اچھا سویپنگ اسٹاف کا کائنڈلی مجھے موقع دے رہے ہیں آپ. 750 ویکنٹ پوزیشن ہے, 51 یوسیز ہیں, 1600 اسٹاف ہے. اگر 50 کو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ بیمار ہیں, ایبسنٹ ہیں, تو بچے آپ کے پاس 1500, 1550. 1550 کو ڈیوائڈ کریں 51 یوسیز سے, ایک یوسی کے اندر 90 گلیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ ایک یوسی کے اندر اپروکسیمیٹلی 25 سے 26 افراد 90 گلیوں کے لیے موجود ہوتے ہیں, جو کہ ناکافی ہیں بنیادی طور پہ. مطلب سر نہیں ہو سکتا, کیپیسٹی نہیں ہے. ہاتھ ہی چھوڑ دے, بتا اٹھا دے, ہاتھ نہیں چھوڑ. مطلب یہی ہوتا ہے. سب سے آسان طریقہ پتا کیا تھا؟ 2 بار آپ کو ٹی وی پہ دکھا دوں. سب سے آسان طریقہ پتا کیا تھا چھوڑنے کا؟ کہ ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں. سب سے آسان طریقہ. نہیں تو چھوڑنا ہی ہو گیا نا, یہ تو کچرا تو پڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ اٹھتا ہے لیکن وہ دوبارہ جنریٹ بھی تو ہوگا نا. دیکھیں جس جگہ سے ایک مطالبہ اگر آپ یہاں سے کرتے جائیں, ہری مال شیخ صاحب یہاں ہیں, بڑی اچھی دوستی ہے ان کے اور پی ٹی آئی کی. ابھی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں آپ ان سے 162 ارب مانگ لینا جو وعدہ کیا فیصلہ ہم صاحب تو متمنی ہیں. نہیں آپ بول رہے ہیں ہری مال شیخ صاحب 162 ارب دے دو ہمارے. یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر مشینری دیں, آپ گورنر کے ذریعے دیں. 162 ارب روپے جس طریقے سے بھی لگانا ہے خود نہ دیں پیسے. میرا اپنا 162 ارب نہ دیں. 162 ارب آپ اس پیسے کو پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے, اس پیسے کو گورنر کے ذریعے انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن میں خود لگائیں. آپ مشینریز پرووائڈ کر دیں. آپ نہیں دیں پیسے, 162 ارب روپے نہ دیں. کیوں نہیں دیں سر؟ میں یہ بول رہا ہوں نہ دیں, چلے نہ دیں. مشینری کی ضرورت ہے نا بھائی, مشینری دے دیں. ڈمپرز کی ضرورت ہے, ڈمپر دے دیں. لینڈ فل سائٹ کو ٹیکنیکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے, وہ کروا دیں. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کو پری فیبریکیٹڈ بند ہونے کی. یہ خط کیوں نہیں لکھتے وسیم اختر صاحب ان کو؟ یہ خط لکھتے رہتے ہیں کہ فوج یہ آ جائے وہ آ جائے, آرٹیکل 149 لگا دیں. یہ لکھ کے دے دیں ان کو کہ یہ سب دے دیں. وسیم اختر صاحب یا کوئی بھی دے دے, خالد محمود دے دیں. ہوں گے اور ہیں یقیناً, تبھی تو انہوں نے لیٹر لکھا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو. پیسے نہیں مانگے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو ہری مال شیخ صاحب کا بھی, وسیم اختر صاحب کا بھی یہ ایک سب کا ماجرا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اگر اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے ایم کیو پی ٹی آئی کی تو پیسے مانگے جی ان سے. اس بریک کے بعد کرتے ہیں, میں نے کہا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات شہر کراچی کے مسائل اور ان کا حل. اب نوبت شاید یہاں تک آ چکی ہے کہ اب کلیشز کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید نہ شروع ہو جائے کچرا اٹھانے والی انتظامیہ اور عوام کے درمیان. ایسی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. انفارچونیٹلی ایک بات تو کی جا رہی تھی کہ شہر میں ایسی سچویشن پانی کے مسئلے کو ہو سکتی ہے لے کر, جو کہ خدا نہ خواستہ ہو بھی سکتی ہے, رفٹس اور کریٹ ہو جائے, دہشت گردی کا خطرہ ہو جائے. لوکل گورنمنٹ کے منسٹر پہلے خط بھی لکھ لی واٹر بورڈ والوں کو, کیسا ہو سکتا ہے. کچرے کو مسئلے کو لے کر بھی ایسا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے مزید بات بھی, لیکن وسیم اختر صاحب 162 ارب میں نے ابھی ریحان ہاشمی صاحب سے کہا, انہوں نے کہا دے دیں, کسی کو بھی دے دیں, ایس آئی ڈی سی کو دے دیں, کے آئی ڈی سی, کسی کو بھی دے دیں. سر یہ پیسہ جو شاید اگر صاحب اناؤنس کرے گئے, پھر پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر, یہ کدھر ہے پیسہ, کب ملے گا؟ اچھا صفوان, یہ جو اناؤنسمنٹ ہے نا, اس کی تاریخ کراچی کے ساتھ پہلی دفعہ میں نہیں سمجھتا ہوں. اس سے پہلے بھی کئی وزراء اعظم جب بھی یہاں آتے ہیں تو اس شہر کے لیے اسی طرح کے اعلانات کر کے جاتے ہیں, اس کا جس کا حاصل گفتن نشستن برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ ملک کسی آئین اور قوانین اور ضابطے کے تحت چل رہا ہے نا, تو بھئی آپ کراچی کو اس کا جائزہ کیوں نہیں دیتے؟ آج اس شہر کے اندر, میں نے کہا نا کہ آج اس شہر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, ہم آگے کی تو بہت دور کی بات ہے, ہم یہ کہتے کہ ہمارے شہر کے بچوں کے ساتھ ان کے روزگار کے مسائل حل کیے جائیں, ان کو کسی آگے ہم اپنی یونیورسٹی کا اسٹیٹس بڑا کرنے کی بات کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کچرا کیسے اٹھے گا, ہمارے گھر میں پانی کیسے آئے گا, ہمارا سیوریج پانی کیسے. یہ احتجاج تو ایم کیو کو کرنا چاہیے نا, وفاق کے نہیں. دیکھیں جو سب سے زیادتی ہوئی ہے نا کہ یار اعلان کر دیا آپ نے, احتجاج کریں نا سر. احتجاج چھوڑیں سر, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اس ملک کا آئین
ردی میں ڈال دینا ہم نے, کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بھائی آپ کس طرح کا نظام دینا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ یہ شہر جو آپ کو ملک کو کما کے دے رہا ہے, اس شہر کے لیے آپ اعلان کر کے چلے جاتے ہیں, اس کا بھی نہیں پوچھتے. بھائی آپ کوئی قوانین اور ضوابط تو بنائیں نا اس شہر کو چلانے کے لیے. یہ لوارث شہر ہے, آپ جس طرح سے دل چاہے گا آپ اس کو ٹریٹ کریں گے. نہ اس شہر کے لڑکوں ہمارے نمائندوں کی بات, وہ اسٹریٹجی کمیٹی میں بیٹھے نہیں مانگ رہے پیسے. سر یہ نہیں مانگ رہے نا, کیوں نہیں مانگ رہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں ہم تو ان سے کہیں گے نا. سر یہ اس ملک کا آئین کس لیے بنایا آپ نے؟ اس ملک کے آئین میں آرٹیکل 148 کس لیے ڈالا ہے آپ نے؟ یا تو آپ اس کو پھاڑ کے پھینک دیں کہ یہ قانون پھاڑ کے پھینک دیں. نہیں سر, جنہوں نے وعدہ کیا وعدہ کیا وہ دونوں بیٹھے ہیں کمیٹی کے اندر. وزیر اعظم یہاں پر آ کے 162 ارب روپے اعلان کر کے جاتا ہے اور وہ یہ نہیں مل رہا ہے اس شہر کو, پھر اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. ہمارے ریپرزینٹیٹو کی ذمہ داری ہے نا کہ ان سے بات کریں. کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو احتجاج کر سکتے ہیں نا, یہ بول رہے ہیں. احتجاج بھی نہیں کر رہے نا, میں تو احتجاج بھی نہیں, میں نے کوئی بینر نہیں دیکھا شہر میں جو 162. کون سے فورم پہ سر؟ نہیں میرے کون سے سر, میں نے پریس کلب پہ آپ کا احتجاج دیکھا, واٹر بورڈ کے خلاف احتجاج دیکھا میں نے. ایف آئی آر گڈی ہماری واٹر بورڈ کیا نا, وہ تو سندھ گورنمنٹ کا واٹر بورڈ آپ نے احتجاج کر لیا. وفاق سے 162 ارب کے لیے آپ نے احتجاج کیا, آپ نے بولا خط لکھا. 10, 11, 12 سال سے ان پیکیجز کا اعلان ہم نے دیگر حکومتوں سے سنا جس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اور وزیر اعظم, موجودہ وزیر اعظم نے اگر یہ اعلان کیا, اور میں مانتا ہوں کہ ڈیلے ہو گیا ہے, متمنی ہے, ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں, مسائل بڑھ چکے ہیں, دوسروں پہ 10 سال انتظار کر لیا, کیا چند مہینے ہم مزید انتظار کیا جا سکتا ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے یقین دہانی ہے کہ انتظار کریں. یقین دہانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں بھی ہوئی تھی بات, آج سے 2-3 مہینے پہلے بھی ہوئی تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی کو فوری طور پر انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, اور میں متفق ہوں ان کی بات سے بھی. دیکھیں قوانین اگر بنے ہوئے ہیں, بائی لاز بنے ہوئے ہیں, آئین موجود ہے, آئین کے اندر شقیں موجود ہیں, اس کی پاسداری نہیں ہو رہی. اس کی پاسداری جس دن ہوگی چیزیں بہتر ہونا شروع جائیں گی. ایک بات اور ہے سر, کیونکہ جس دن مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی نا رات میں 2:30-3 بجے اظہر علی شاہ اسٹیڈیم کے اندر, اس کے باہر تھا کچرے کا ڈھیر بہت بڑا. وہ پھر کہتے ہیں اگلے دن صاف ہو گیا. میں بھی کل وہاں سے گزرا, عبداللہ کالج کے سامنے صاف تھا. وہ پریس کانفرنس کوئی کرے گا تو صاف ہو جاتا ہے. کیا مطلب یہ دیکھیں وہ کچرا اڑ گیا سر. ٹرانسفر ٹیمپریری اسٹیشن ہے. نہیں وہ جو باہر روڈ پہ کچرے کا ڈھیر ہے عبداللہ کالج کے سامنے, پوری روڈ روٹین کا کلیئر ہو گئی تھی. اس کے اندر ایک بات, مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس سے جادو ہوا کیا وہ نا یہ مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس سے کریں جا کے پوچھا میں نے کہ بھائی یہ روٹین کا کام ہے, مطلب کوئی پریس کانفرنس کرے بہت اچھی بات ہے, صاف ہو جائے, مطلب وہ چیز روٹین میں ہوگی سر. تو وہ روٹین میں ادھر ہی ہو رہی ہے جہاں بہت مہینوں سالوں سے کچرا پڑا ہوا تھا, روڈ بند تھی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مہینوں سے ویڈیو موجود ہیں جو تواتر کے ساتھ روٹین کے لحاظ سے کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو بات ہوگی نا کہ آپ نے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا, میں بات پھر وہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر ملک کو کسی قانون اور ضابطے میں لانا ہے نا تو کم از کم آپ اپنے اس قانون کی اور اس آئین کی جو آپ کی ابھی تک اس بک کے اندر ہے اس کو تو کم از کم مان لیں یار. ہر چیز کے اوپر کیا کراچی کے لوگ مظاہرے کریں گے, یعنی کہ پانی کے لیے مظاہرے کریں ہم, یہ تو جائز حق ہے سر. 162 یہ پھر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار اس آئین کو پھر اٹھا کے پھاڑ کے پھینکیں ردی کی ٹوکری کے اندر, بولیں کہ یہ ہم نے جس کی لاٹھی اس کی 149 کے تحت تو آ رہے ہیں نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, پھینک رہے نا, یہ بات ہی نہیں. ہر چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ لکھ لیں ہمارے. حلیم علی شیخ صاحب 162 بلین یہ کب ملے گا ہمیں؟ آپ بھی یہاں پہ ماشاءاللہ شہری ہیں, آپ نے بھی کوششیں یقینی طور پہ کی ہوں گی. کیا اپڈیٹ کیا ہے وفاق کی طرف سے, وین اینڈ ہاؤ, کب, کیسے اور کس طرح؟ کیا اعتبار نہیں ہے یہاں کی گورنمنٹ پہ, سٹی گورنمنٹ پہ؟ کیا مسئلہ کیا آخرکار حلیم صاحب, یہ پیسوں کا مسئلہ ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ 162 بلین مال کھپے, یہ میں تھا کہ پتا ہونا چاہیے. وہاں سعید غنی 162 بلین کھپے کھپے کھپے. ارے بھائی 162 بلین کا پیکج اس طریقے سے نہیں آنا تھا. وہ اس کے میں بریک اپ آپ کو بتاتا ہوں, ذرا یاد کیجئے. مطلب یہ وہی ہے نا, سنا ہے نہیں, بس آپ بھی شروع ہو گئے 162 بلین پیسے نہیں آئے, پیسے نہیں آئے. یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ڈی ایم سی والے یہ کہہ رہے ہیں نا ملے ہمیں مشینری مل جائے, کچھ بھی مل جائے, 162 روپے. ارے سن لیجئے نا, میں بتا دوں 162 بلین کا ایشو کیا ہے. 162 نہیں, میں تسلی بالکل نہیں دے رہا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ 162 بلین میں اناؤنس کیا ہوا تھا. 162 بلین میں 101 بلین کے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس تھے جو آن گوئنگ ہیں, جس کے اوپر کوئی ایک وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اسلام آباد میں فیڈریشن میں, فیڈرل گورنمنٹ میں ایک وہ, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اندر تقریباً ناردرن بائی پاس کی ڈیولائزیشن تھی 25 ارب روپے کی, لیڈی ایکسپریس وے کی اسٹرینتھنگ تھی 2.5 بلین کی, واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ تھے 4 بلین کے. یہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ہونے ہیں. یہ کوئی پیسے ہم نے نہیں دینے, یہ ہم نے سمجھے گارنٹیز دینی ہے, اور یہ پبلک پرائیویٹ
पार्टनरशिप के तहत यहाँ होने सॉवरेन गारंटी के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पैसा आएगा, सुन प्रोजेक्ट आएंगे। हाँ, ये 162 बिलियन है ही है ना, बता रहा हूँ। 100 बिलियन तो ये है, सुन ले मेरी बात ना, 162 सब लगे होते हैं, सुन लीजिए ना मेरी बात, है क्या 100 बिलियन तो हो गया जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि पैसे हमने किसी गवर्नमेंट को नहीं देने, ना डीएमसी ना केएमसी को, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टर लेकर आएगा, जो पार्टनर होगा हमारा वो, मतलब गवर्नमेंट का वो आगे बनाएगा और गवर्नमेंट गारंटीज देगी उसको। जो फेडरल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना करेगी। तो ये 100 बिलियन तो यहां निकल गए, रह गए 62 बिलियन। इसमें 33 बिलियन जो है वो है ऑन गोइंग चल रहे हैं प्रोजेक्ट, जिसमें से ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है 24 बिलियन का, जिसके अंदर तकरीबन अराउंड कोई 16 बिलियन जो खर्च हो चुके हैं, 8.6 बिलियन जो है उसके अंदर बाकी है भी। बाकी जो मंगोपुर रोड इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई लाइन, नेशनल रोड, इन पे काम जारी है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। उसके बाद 3 फ्लाईओवर्स, आपको पता है सेंट्रल के ये तीनों फ्लाईओवर्स के उनके ऊपर काम चल रहा है। ये वही 162 बिलियन के बीच की बात हम कर रहे हैं, कोई और बात इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, उसके अलावा 50 फायर टेंडर्स है, उसके ये भी 162, ये भी जब जैसे ये इस पे काम अभी रुका हुआ है, लेकिन मेजर काम पब्लिक है उसके और आता हूं। अच्छा, ये जो 162 बिलियन है या फिर ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाक करता है, इसमें बीच में FWO SIDC को डालता है, क्या यहाँ की जो असल सवाल है ट्रस्ट का कमी है सिटी गवर्नमेंट में, मुस्तफा इन पर वसीम अख्तर साहब पर क्या मसला क्या है कि FWO आता है बीच में, कभी SIDC आता है, क्या कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको ट्रस्ट डेफिशिएंट है, कोई मसला है इस वक्त यहाँ की हुकूमत के साथ? अब एक बात देखिए, क्या नेशनल उसको जो वो बननी है नॉर्दर्न बाईपास है, ड्यूअलाइजेशन होनी है, क्या KMC करेगी? लियारी एक्सप्रेस